एक रात जब मैंने अपने शौहर को बिस्तर से उठकर जाता हुआ महसूस किया, तो मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मैं सोचने लगी, क्या वो फिर से उसी मुलाज़मा के कमरे में ही जा रहा था? आखिर वो इतनी रात को उसके कमरे में क्या करने जाता था? मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने एक बार फिर से हिम्मत की और अपने शौहर के जाने के बाद आहिस्ता से बिस्तर से उठ के हाथों से रास्ता टटोलते हुए सीधा अपनी मुलाज़मा के कमरे की तरफ चल पड़ी, क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरा शौहर वहाँ ही होगा, क्योंकि वहाँ से सरगोशियाँ सुनाई दे रही थीं और फिर मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। मेरा नाम दीबा है। मेरा ताल्लुक़ कराची से है। मैं अपने माँ बाप के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरी ज़िंदगी में हर खुशी थी, क्योंकि मैं अपने अम्मा अब्बा की इकलौती औलाद थी, तो उन्होंने मुझे बहुत लाडों और नाज़ों से पाला। मेरे अब्बा की नौकरी कोई इतनी अच्छी तो ना थी। वो एक प्राइवेट स्कूल में उर्दू पढ़ाते थे और अम्मा एक सादा सी घरेलू औरत थी। मेरी पैदाइश के बाद अम्मा अब्बा को एक बेटे की ख्वाहिश भी थी, क्योंकि उनको उनके बुढ़ापे का सहारा चाहिए था। मगर कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जब मैं 4 साल की हुई तो अम्मा की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और हस्पताल ले जाने पे मालूम हुआ कि उनको खून का कैंसर था, जो कि आखिरी स्टेज पे था। डॉक्टर ने अब्बा को साफ कह दिया कि अगर इस वक्त हम अम्मा का इलाज करवाते भी तो इसका फ़ायदा कुछ नहीं होता, क्योंकि अम्मा का मर्ज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। अम्मा ने भी अब्बा को मना कर दिया कि अब्बा उनकी बीमारी पे अपनी जमा पूंजी ना लौटाते, बल्कि मेरे बारे में सोचते, क्योंकि मैं उस वक्त बहुत छोटी थी। अब्बा उन दिनों बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहे, क्योंकि वो जानते थे कि अम्मा बहुत जल्द हमें छोड़ के जाने वाली थी और फिर वो क़यामत की घड़ी आ ही गई। जब एक रात अम्मा सोने के लिए बिस्तर पे लेटीं, तो अगली सुबह वो उठ न सकीं। मेरे और अब्बा के लिए वो एक बहुत बड़ा सदमा था। मैं बहुत दिन तक अब्बा से अम्मा के बारे में पूछती रही, मगर अब्बा मुझे झूठे बहानों से बहलाते रहे। आखिर वो कब तक मुझे झूठी तसल्लियाँ देते और घर में मुझे अपनी गोद में लिए बैठे रहते। अगर वो सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरी फ़िक्र में बैठ जाते तो हमारा गुजारा कैसे होता। इसलिए रिश्तेदारों के बहुत समझाने के बाद अब्बा ने अम्मा के गुजरने के 6 माह बाद दूसरी शादी कर ली। उन्होंने दूसरी शादी की ही इसलिए थी ताकि उनकी दूसरी बीवी मुझे माँ का प्यार दे सकती। मेरी सौतेली माँ भी अब्बा के साथ ही स्कूल में नौकरी करती थी और मेरी माँ की निस्बत अच्छी खासी मॉडर्न भी थी। अब्बा से शादी करने के लिए उसने खुद अपनी रजामंदी ज़ाहिर की थी। मेरी सौतेली माँ की भी मेरे अब्बा से दूसरी शादी ही थी, क्योंकि उसका पहला शौहर किसी हादसे में मर गया था और उसकी भी एक बेटी थी, जो मुझसे 2 साल छोटी थी। जब से मेरी सौतेली माँ घर आई, मुझे कुछ आसरा हो गया था, क्योंकि मैं हर वक्त अपनी सौतेली बहन ज़ारा के साथ खेलती रहती और बहुत जल्द अपनी माँ के दुख को भी भूल गई। मगर मेरी सौतेली माँ ने कभी मुझ पर शफ़क़त न की। वो अब्बा के सामने तो मुझसे प्यार जताती, मगर अब्बा के पीछे मुझे नफ़रत से देखती, जैसे मैं उसके लिए एक बोझ थी। मगर मजबूरी में उसे मुझे बर्दाश्त करना ही था, क्योंकि मैं अपने अब्बा की लाडली थी। और अगर वो मुझसे मोहब्बत ना करती तो फिर भला अब्बा भी ज़ारा को क्यों कबूल करते। मेरी सौतेली माँ अब्बा के सामने मुझसे बहुत प्यार जताती, इसलिए अब्बा भी बेफ़िक्र थे कि उन्होंने दूसरी शादी करके मेरी माँ की कमी को पूरा कर दिया था। ज़ारा भी मुझे अपनी बहन ही समझती और सारा दिन वो मेरे साथ खेलती कूदती रहती। मेरी सौतेली माँ के आने के बाद भी मेरी ज़िंदगी पुरसकून ही थी। मेरी सौतेली माँ बेशक मुझे नापसंद करती थी और उसने मुझे मजबूरी में ही कबूल किया था, मगर इसके बावजूद भी उसने कभी मुझ पे कोई सख्ती या रोक टोक नहीं की थी। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। मगर फिर जब मेरी सौतेली माँ ने मेरे अब्बा को माँ बनने की खुशखबरी सुनाई, तो उसके बाद से जैसे ज़िंदगी ने मुझसे नए इम्तिहान लेने शुरू कर दिए, क्योंकि मेरी सौतेली माँ के यहाँ लड़का पैदा होने वाला था। वो मेरे अब्बा को उनका वारिस देने वाली थी। इसलिए उसका नखरा भी बढ़ गया और उसने मुझसे अपनी नापसंदीदगी और नफ़रत का इजहार खुल के करना शुरू कर दिया। पहले पहल तो अब्बा उसके मेरे साथ बदले हुए रवैये को नज़रअंदाज करते रहे, मगर जब वो एक लड़के की माँ बनी तो अब्बा का ध्यान मुझ पर से भी कम होने लगा। लेकिन सौतेली माँ के कहने में आके वो मुझसे बिल्कुल ही लापरवाह हो गए। पहले तो वो फिर भी कभी मेरा हाल पूछ लिया करते थे,
مگر جب سے میرا ستیلا بھائی پیدا ہوا ان کا سارا دھیان اپنی دوسری بیوی اور اس کے دونوں بچوں پہ چلا گیا، اور میں اپنے باپ کے ہوتے ہوئے بھی اپنے ہی گھر میں اکیلی ہو گئی تھی۔ پہلے تو میری سوتیلی ماں نے مجھ سے اپنی نفرت کا اظہار کرنا شروع کیا، مگر پھر وہ مجھ پر ظلم کرنے لگی اور اس کے علاوہ اس نے گھر کے سارے کام بھی میرے ہی ذمہ لگا دیے۔ میں اس وقت 12 سال کی تھی، تو مجھے گھر کے کام کاج کرنے آ ہی گئے۔ اس لیے میری سوتیلی ماں کی کوشش ہوتی کہ گھر کی صفائی ستھرائی کے سارے کام وہ مجھ سے ہی کروایا کرے، اور پھر میرے اپنے ہی گھر میں میری حیثیت ایک ملازمہ سے زیادہ نہیں تھی۔ اگر میں کبھی ابا کے سامنے شکایت کرتی تو وہ میری بات کو سن کے بھی نظر انداز کر دیتے۔ کبھی کبھی تو مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے میں ان کے لیے غیر تھی، کیونکہ میرے باپ کے لیے بھی میری کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ زارا سے میری دوستی تو تھی ہی، مگر اس کی ماں کی کوشش تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو میرے قریب بھی مت آنے دیا کرے۔ اگر میں کبھی اس کے ساتھ کھیل رہی ہوتی اور میری سوتیلی ماں کو معلوم ہو جاتا تو وہ مجھے ڈانٹتی اور زارا کو بھی بازو سے پکڑے مجھ سے دور لے جاتی، اور میں بس اداس آنکھوں سے وہ سب دیکھتی رہ جاتی۔ میری سوتیلی ماں کا بیٹا تیمور بھی جب بڑا ہونے لگا تو اس کی فرمائشیں بھی بڑھنے لگیں، اور ان فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے میری ذمہ داری میں بھی اضافہ ہو گیا، کیونکہ وہ سارا دن طرح طرح کی فرمائشیں کرتا رہتا اور میں ان کو پورا کرنے میں لگی رہتی۔ میری سوتیلی ماں نے گھر کی ساری ذمہ داری تو مجھ پہ ہی ڈال دی تھی، مگر اس کے باوجود بھی ابا نے کبھی بھی میرے حق میں ایک لفظ تک نہیں بولا۔ ان پہ تو جیسے ان کی دوسری بیوی نے کوئی تعویذ کروا دیا تھا جو وہ مجھے بھول ہی گئے تھے۔ میں تو ان کی لاڈلی بیٹی تھی، میرے لیے تو ان کے پاس وقت ہی وقت ہوتا تھا، مگر جب سے میری سوتیلی ماں سے ان کا بیٹا ہوا ان کو تو تیمور اور زارا کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، کیونکہ میری سوتیلی ماں نے ان کو ان کا وارث دیا تھا۔ اسی لیے ابا ان کی کسی بات کو ٹال نہیں سکتے تھے، البتہ مجھے وہ نظر انداز ضرور کر سکتے تھے۔ ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا کہ سوتیلی ماں کس طرح ہر معاملے میں زارا اور تیمور کی نسبت مجھ سے ناانصافی کرتی۔ میری زندگی کا ہر دن میرے لیے ایک نئی آزمائش لے کے آتا۔ مجھے بچپن سے ہی یہ احساس ہو چکا تھا کہ میرے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں تھی، کوئی محبت نہیں تھی، اور نہ ہی کوئی میرا اپنا تھا۔ مجھے بھی وقت کے ساتھ بس سوتیلی ماں کے ظلم سہنے کی عادت ہو گئی، اور اوپر سے ابا کی لاپرواہی نے بھی مجھے اندر تک توڑ کے رکھ دیا۔ میرے بچپن کے دن وہ نہیں تھے جو عام بچوں کے ہوتے ہیں۔ کھیلنے کودنے کی عمر میں گھر کے کاموں میں مصروف رہتی اور اپنے ستیلے بہن بھائیوں کی ہر فرمائش پوری کرنا، گھر کی صفائی کرنا، برتن دھونا، سبھی کام مجھے خود ہی کرنے پڑتے۔ لیکن ان سب کاموں کے باوجود بھی مجھے اماں کی طرح طرح کی باتیں اور 100 صلواتیں سننے کو ملتی۔ دھیرے دھیرے وہ صلواتیں سننا بھی میرا معمول بن گیا۔ میرے سامنے میرے ستیلے بہن بھائی کی ہر ضد پوری کی جاتی۔ ان دونوں کے لیے نئے نئے کپڑے، کھلونے اور اچھا کھانا سب کچھ ہی تو ہوتا تھا، اور میرے لیے بس ستیلی ماں کی کڑوی باتیں اور تانے ہی رہ گئے۔ میں جب بھی کوئی فرمائش کرتی تو اماں مجھے گھر کے اخراجات کا سنا کے چپ کروا دیا کرتی، اور مجھے کہتی کہ تمہارے ابا بہت مشکل سے چند پیسے کما کے لاتے ہیں، ان پیسوں سے میں تمہاری فرمائشوں اور عیاشیوں کو پورا نہیں کر سکتی۔ جب میں 14 سال کی ہوئی تو اماں نے میرا اسکول جانا بھی بند کروا دیا اور مجھے گھر میں ہی بٹھا لیا۔ انہوں نے مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ لڑکیوں کو پڑھا کے کیا کرنا ہے، تو آخر کار کسی کے گھر جا کے برتن ہی دھوئے گی، تو بہتر ہے ابھی سے سیکھ لے۔ مجھے تو انہوں نے یہ سب باتیں کہہ سنا کے گھر بٹھا لیا، مگر زارا کا اسکول جانا بند نہ ہوا۔ جب میں نے زارا کے حوالے سے اماں سے بات کی تو وہ مجھے سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تو بڑی بیٹی ہے، اس لیے گھر کی ذمہ داری بھی تجھ پہ زیادہ ہے، وہ تو چھوٹی ہے، اس لیے میں اس کا اسکول جانا بند نہیں کروا سکتی۔ مجھے لگا تھا شاید ابھی ابا میری حمایت میں کچھ بول لیں گے، مگر ابا چپ رہے، کیونکہ جب سے تیمور آیا تھا وہ میرے ہر معاملے میں چپ ہی تو رہتے۔ ستیلی ماں نے میری زندگی کا دائرہ صرف اور صرف گھر کے کاموں تک ہی محدود کر کے رکھ دیا۔ میرے لیے تو جیسے دن رات کا کوئی فرق ہی نہ رہا۔ تیمور اگر رات کو بھی کچھ کھانے کی ضد کرتا تو مجھے نیند سے اٹھ کے اس کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا پڑتا، کیونکہ اگر زارا کو کچھ کہا جاتا تو اس کی نیند خراب ہوتی اور اس کے اسکول کا حرج ہوتا۔
لیکن اس کے باوجود بھی اگر کھانے میں ذرا سی بھی کمی رہ جاتی تو اماں کے ہاتھ کا تھپڑ میرا انتظار کر رہا ہوتا۔ میری زندگی بس اس کی فرمائشیں پوری کرنے تک محدود ہو کے رہ گئی۔ اس سے زیادہ تکلیف دہ بات تو یہ تھی کہ ابا کو بھی میری چیخیں سنائی نہ دیتی تھیں۔ اگر کبھی میں اماں سے مار کھا کے روتی ہوئی ان کے پاس چلی ہی جاتی تو وہ بس اتنا کہتے، برداشت کرنا سیکھو، کیونکہ سوتیلی ماں بھی تو ماں ہی ہوتی ہے، وہ بھی تمہارا بھلا ہی چاہتی ہے۔ لیکن میں جانتی تھی کہ وہ میری ماں نہیں تھی۔ اگر وہ ماں تھی تو صرف اپنے بچوں کے لیے، میرے لیے تو وہ بس ایک ایسی عورت تھی جس کی نظروں میں اس کی بس ایک مفت کی ملازمہ تھی، جو اس کے بچوں کے ساتھ ساتھ اس کے گھر کے بھی سارے کام کرنے لگی تھی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوئی سوتیلی ماں کو ایک اور فکر لاحق ہو گئی، اور وہ تھی مجھے اس گھر سے نکالنے کی فکر۔ ایک دن جب میں کچن میں کام کر رہی تھی تو وہ آئی اور کہنے لگی کہ میں اب جلد ہی تمہاری شادی کر دوں گی، مجھے جیسے ہی کوئی رشتہ ملے گا میں تمہیں تمہارے گھر کا کر دوں گی، کیونکہ لڑکیوں کو جتنی جلدی رخصت کر دیا جائے اچھا ہوتا ہے۔ اماں کی باتیں سن کے تو جیسے میری سانسیں رک گئیں۔ ابھی میری عمر تھی ہی کتنی جو وہ مجھے بیاہنے کی بات کرنے لگی تھی۔ تب میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میری سوتیلی ماں یہ سوچتی کہ لڑکیوں کو جتنی جلدی ہو سکے بیاہ دینا چاہیے تو پھر تو اس کو اپنی سگی بیٹی کے بارے میں بھی ایسا ہی سوچنا چاہیے تھا نا۔ زارا کا کالج تو ویسے بھی ختم ہونے والا تھا، مگر اس کی شادی کا تو دور دور تک کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ مگر میری سوتیلی ماں کو میری فکر ہونے لگی کہ بس کسی طرح مجھے گھر سے نکالنا تھا۔ زارا بے شک میری سوتیلی بہن تھی، مگر وہ میری دوست بھی تو تھی، اس لیے میں اس سے اس بارے میں بات کرنے لگی کہ وہی اپنی ماں کو سمجھاتی کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مگر زارا کی بات سن کے میں حیران رہ گئی۔ وہ مجھے بتانے لگی کہ میں تو اپنے کالج میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں اور اس سے شادی بھی کرنا چاہتی ہوں۔ میں حیران تھی کہ اگر زارا کو شادی کرنی تھی تو وہ کر لیتی، اس کے لیے مجھے قربانی دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی ہی تھی تو اس کی ماں اس کی شادی کر دیتی، کیونکہ میری سوتیلی ماں ہمیشہ سے تو اپنے بچوں کی ہی مانتی آئی تھی۔ مگر زارا کی اگلی بات نے بھی مجھے اپنی جگہ سے ہلا کے رکھ دیا۔ وہ کہنے لگی کہ میں تب تک شادی نہیں کر سکتی جب تک تمہاری شادی نہ ہو جائے، کیونکہ بے شک تم میری سوتیلی بہن ہی صحیح مگر اصولاً تو تم ہی بڑی ہونا، اس لیے تو میری سوتیلی ماں پہلے میرے لیے رشتہ ڈھونڈنے لگی تھی۔ گویا وہ ہمیشہ کی طرح اب کی بار بھی مجھے ہی اپنے بچوں کی خوشیوں کی خاطر قربان کرنے کا سوچ رہی تھی۔ میں نے ابا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ آخر کو میں ان کی بھی تو کچھ لگتی تھی نا، ان کو میرے بارے میں کچھ تو سوچنا چاہیے تھا نا، آخر باپ تھے وہ میرے۔ مگر انہوں نے بھی یہ کہہ کے مجھے چپ کرا دیا کہ جیسا تمہاری ماں چاہتی ہے ویسا ہی ہوگا، ابھی میں تمہیں آخر کب تک گھر بیٹھا کے رکھوں گا؟ ایک نہ ایک دن تو تمہیں رخصت ہونا ہی ہے، اس لیے اگر تمہاری ماں تمہاری شادی کرنا ہی چاہتی ہے تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ میں ابا کی باتیں سن کے دنگ رہ گئی۔ مجھے یقین ہی نہ آیا کہ ابا پر میری سوتیلی ماں کا جادو اس حد تک چل گیا تھا کہ ابا کو اپنی لاڈلی بیٹی تک کی کوئی پرواہ رہی ہی نہ تھی۔ ابا کی باتیں سن کے میری زبان گنگ ہو گئی۔ ابا کی باتوں نے بھی میرے خوابوں کی قبر پہ خاموشی سے مٹی ڈال دی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مگر میری آواز تک نہ نکلی۔ میرے جیسے دل کے اندر کچھ ٹوٹ چکا تھا، کچھ ایسا جو شاید کبھی دوبارہ جڑ نہ سکتا۔ اماں کی موت کے بعد زندگی میں پہلی بار مجھے یتیمی کا اصل مطلب سمجھ میں آیا۔ مجھے سب سمجھ میں آنے لگا کہ میری سوتیلی ماں جو ابا کے سامنے تو ماں ماں کا ڈرامہ کرتی تھی، وہ اگر خوشی چاہتی بھی تھی تو صرف اور صرف اپنی سگی اولاد کی۔ اس کے لیے چاہے اسے میری خوشیوں کو، میری خواہشوں کو اپنے پیروں تلے روندنا ہی کیوں نہ پڑتا۔ اور میرے ابا جنہوں نے میرے لیے دنیا سے لڑنے کا وعدہ کیا تھا، وہ بھی میری سوتیلی ماں کے ساتھ مل گئے تھے اور میری خوشیوں کے خلاف ہو گئے۔ چند دنوں بعد مجھے پتہ چلا کہ میرے لیے ایک رشتہ آ رہا تھا۔ وہ ایک 40 سالہ طلاق یافتہ شخص تھا جس کے 2 بچے پہلے ہی تھے۔ اس کی اچھی کمائی تھی، گھر تھا، گاڑی تھی، اس کو بس بچوں کو سنبھالنے والی ایک عورت چاہیے تھی۔
मेरी सौतेली माँ को तो मेरे लिए वो रिश्ता बहुत मुनासिब लगा। वो मुझे भी समझाने लगी कि मैं बड़े घर में जाके राज करूँगी। मेरा दिल चाहा कि मैं अपने हाथों से अपनी जान ले लेती, मगर तब मेरी सौतेली माँ के ख़िलाफ़ अब्बा पहली बार मेरी हिमायत में बोले और उन्होंने उस रिश्ते से इनकार कर दिया, क्योंकि वो रिश्ता तो मेरे जोड़ का था ही नहीं। अब्बा ने सौतेली माँ को ज़िंदगी में पहली बार मेरी वजह से ही खरी खरी भी सुनाई कि आखिर वो मेरे बारे में इतना अहमकाना फ़ैसला कैसे ले सकती थी कि मुझे उठा के एक बूढ़े शख्स के साथ रुखसत करवा देती। मुझे तो अब्बा की बातें सुनकर यकीन ही ना आया कि अब्बा के दिल में मेरे लिए अभी भी कोई एहसास बाकी था, मेरे लिए मोहब्बत बाकी थी। मुझे तो लगा था कि वो मुझे भूल गए थे और अपनी सारी मोहब्बत और तवज्जो सिर्फ अपनी दूसरी बीवी और उसके बच्चों को दे रहे थे। उस रोज़ मेरी आंखों में खुशी से आंसू आ गए कि अब्बा वाकई मुझसे मोहब्बत करते थे और मेरी फ़िक्र करते थे। तभी तो उन्होंने उस बुड्ढे के रिश्ते को इनकार किया। उस रोज़ अब्बा के अल्फाज मेरे कानों में गूंजते रहे। जैसे जैसे वो मेरी हिमायत में बोलते जा रहे थे, मेरे अंदर एक गहरा सुकून उतरता जा रहा था। बरसों बाद शायद पहली बार मुझे लगा कि मैं अकेली नहीं थी, बल्कि मेरे अब्बा भी मेरे साथ थे। जबकि मेरी सौतेली माँ हैरत ज़दा खड़ी थी। उसके चेहरे पर वो रौनक नज़र नहीं आ रही थी जो हमेशा रहती थी। वो भी शायद जान चुकी थी कि अब्बा के सामने इस बार उसकी एक नहीं चलेगी। मगर उस रोज़ ज़ारा मुझसे सख्त नाराज़ हुई। वो नहीं चाहती थी कि मैं रिश्ते से इनकार कर देती, क्योंकि वो जिस लड़के को पसंद करती थी वो भी जल्द ही शादी करना चाहता था। मगर मैं ज़ारा को कैसे समझाती कि मैं अपने से 3 गुना बड़ी उम्र के शख्स के साथ शादी नहीं करना चाहती थी। तब ज़ारा मेरी बात सुन के अपनी जगह से उछल पड़ी। वो तो ये जानती तक नहीं थी कि उसकी माँ ने मेरे लिए एक बुड्ढे का रिश्ता पेश किया, बल्कि उसको तो उसकी माँ ने बस यही बताया कि मेरे लिए एक ऊंचे घर से रिश्ता आया जिसको मैंने इनकार कर दिया। जब ज़ारा को अपनी माँ की इस हरकत के बारे में पता चला तो वो भी मेरे साथ ही खड़ी होकर मेरी हिमायत में अपनी माँ से लड़ने लगी कि वो मेरे साथ ऐसी नाइंसाफ़ी नहीं कर सकती। तब तो मेरी सौतेली माँ का गुस्सा भी आसमान को छूने लगा। उसको भला ये कैसे बर्दाश्त हो सकता था कि उसकी अपनी बेटी मेरी हिमायत में बोलती और अपनी ही माँ के ख़िलाफ़ हो जाती। ज़ारा का मेरी हिमायत में यूं खड़े हो जाना मेरे लिए किसी मोज़े से कम नहीं था। वो बचपन से अपनी माँ के डर से मुझसे दूर हो जाती थी, मगर उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत थी। वो मुझे अपनी बहन मानती थी। अपनी ही बेटी को मेरी हिमायत में बोलता देख के मेरी सौतेली माँ का चेहरा लाल हो गया। उनकी आंखों में वो शोले थे जो बरसों से सिर्फ मेरे लिए निकलते, मगर अब अपनी ही बेटी पर भी उन्हें बेतहाशा गुस्सा था। ज़ारा असद को पसंद करती थी और असद के घर वाले चाहते थे कि असद की जल्द अज जल्द शादी हो जाए। इसकी वजूहात क्या थीं, ये ना तो खुद ज़ारा ने जानने की कोशिश की और ना ही अम्मा, अब्बा और तैमूर में से किसी ने मालूम करवाया था, क्योंकि सबको सिर्फ़ और सिर्फ ज़ारा की खुशियों की परवाह थी। इसे जब अब्बा को यह मालूम हुआ कि ज़ारा किसी लड़के को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, इसलिए अम्मा ने मेरे लिए उस बुड्ढे के रिश्ते को जल्दबाजी में कबूल करना मुनासिब समझा। अब्बा ने अम्मा को साफ कह दिया कि अगर तुम माहा की शादी करना ही चाहती हो तो मेरी बला से जब मर्ज़ी करो, लेकिन उसकी खुशियों के लिए मेरी दूसरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। अगर तुम ज़ारा के लिए अच्छा सोच रही हो तो तुम्हें दीबा के बारे में भी कोई मुनासिब फ़ैसला करना चाहिए। इसलिए अम्मा ने दिल पे पत्थर रख के अब्बा की बात तो मान ली, मगर उनके दिल में मेरे लिए नफ़रत मज़ीद तूल पकड़ने लगी, क्योंकि मैं थी तो उनकी सौतेली बेटी ही ना, और मेरी वजह से अब्बा उनको कुछ भी कहते। भला उनसे ये कैसे बर्दाश्त हो सकता था। अम्मा मुझे बर्दाश्त ज़रूर कर रही थी, लेकिन कभी मुझे दिल से कबूल न कर सकी। उनके लिए मैं एक ऐसा बोझ थी जो उनकी ज़िंदगी में कांटे की तरह चुभती। अब्बा की सख्त बातों ने उनके दिल में जो मेरे ख़िलाफ़ भड़ास भर दी थी, वो हर दिन किसी न किसी अंदाज में मुझ पे निकलने लगे। ज़ारा की शादी असद से तय हो गई। असद के माँ बाप बैरून मुल्क थे और उनका अपना बहुत बड़ा बिजनेस था, और सबसे बढ़ के असद माहा को पसंद करता था। अम्मा हर वक्त उस रिश्ते को लेकर मसरूफ़ रहने लगी, लेकिन इन सब में मैं सिर्फ़ एक साया बन के
उन सभी में छुपी छुपी फिरती। मुझे अम्मा ने न किसी तैयारी में शामिल किया, ना ही मुझे हंसी खुशी में घुलने की इजाज़त थी, बल्कि मेरा काम सिर्फ बावर्ची खाने तक महदूद था। खाना बनाना, बर्तन धोना, घर के सारे काम निपटा के रात गए जाके सोना। ज़ारा को कभी मुझसे कोई मसला नहीं रहा। वो हमेशा से नरम मिजाज थी, शायद इसलिए कि वो बचपन से मेरे साथ थी और उसको इस बात का अंदाज़ा था कि उसकी माँ मेरे साथ गलत कर रही थी। वो अक्सर अपनी माँ से छुप के मेरे पास आके बैठ जाती या खामोशी से घर के कामों में मेरी मदद कर देती, ताकि मुझे अम्मा से डांट ना पड़ सके। इसके अलावा मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। अम्मा के सामने उसकी भी मजाल नहीं थी कि वो एक लफ्ज़ भी मेरे हक़ में बोल पाती। तैमूर को तो वैसे ही अम्मा अब्बा ने ज़रूरत से ज़्यादा बिगाड़ रखा था, क्योंकि अब्बा को वारिस चाहिए था और अम्मा को इस बात का गरूर था कि उन्होंने अपनी कोख से अब्बा को वारिस पैदा करके दिया था। तो उन दोनों ने ही तैमूर को कभी किसी बात से मना किया ही नहीं था, चाहे वो गलत ही क्यों ना होता। असद और ज़ारा की शादी की तारीख तय हो गई तो घर में ढोलक रख ली गई। हर रोज़ मेहमानों का आना जाना लग गया और मेरे भी कामों में मज़ीद इजाफ़ा हो गया। ज़ारा की शादी पे ऐसा होगा कोई सोच भी नहीं सकता था। वो असद का कज़न था, जिसका दुबई में करोड़ों का बिज़नेस था। उसकी माँ को मैं पहली नज़र में पसंद आ गई थी, क्योंकि मेरा रंग रूप ज़ारा से ज़्यादा पुरकशिश था। इसलिए उन्होंने फ़ंक्शन के दौरान ही मेरी सौतेली माँ से मेरे बारे में बात की थी। लेकिन मेरी सौतेली माँ को भला मेरी खुशियों की कहाँ परवाह थी। उससे तो यह हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं हो सकता था कि मैं ज़ारा से भी ऊंचे घर की दुल्हन बनती। इसलिए उस वक्त उन्होंने बात को हंसी में टाल दिया, मगर जब ज़ारा की रुखसती हो गई तो वो मुझ पर खूब बरस पड़ी कि आखिर तुम चाहती क्या हो, क्यों मेरी और मेरी औलाद की खुशियों की दुश्मन बनी हो। मुझे तो उनकी बात की समझ ना आई कि आखिर उनको मुझ पर गुस्सा था क्यों, और असल बात का मुझे बाद में पता चला। लेकिन मैं फिर भी खामोश थी। लेकिन मेरी सौतेली माँ को मेरी खामोशी ही न भाई। तभी एक दिन उसने मुझे बाथरूम साफ़ करने का कहा, और तब तेज़ाब की वो बोतल जो रोशनदान में पड़ी थी उसका ढक्कन ठीक से बंद नहीं था। जब मैंने उसे पकड़ा तो तेज़ाब मेरे चेहरे पे गिर गया। जब मुझे जलन का एहसास हुआ तो मैंने जल्दी अपने मुंह पे पानी डाला, मगर इसका कोई फ़ायदा ना हुआ। तेज़ाब का ज़्यादा हिस्सा मेरी आँखों में गिरा था, जिससे क़यामत मुझ पे टूट पड़ी। मेरी आँखें ज़ाया हो गईं और मुझे नज़र आना बंद हो गया। जब मेरी आँखों पे वो क़यामत टूटी और एकदम से अंधेरा छा गया तो मुझे लगा जैसे मेरा वजूद ही ख़त्म हो गया था। मेरी चीखें पूरे घर में गूंज रही थीं। मैं पानी के नलके के नीचे बार बार अपना चेहरा धोती रही, मगर जलन कम होने के बजाय बढ़ती ही चली गई। सब हैरान थे कि आखिर इतनी लापरवाही कौन कर सकता था, मगर मेरी सौतेली माँ को कोई हैरानी नहीं थी। ना ही मेरे वहम गुमान में था कि वो सब उनका ही किया धरा था। मैं अंधेरे में हाथों से टिटोल टिटोल के चीज़ें ढूंढने लगी, मगर इस सबसे ज़्यादा अजियतनाक चीज़ मेरी सौतेली माँ के ताने थे। यही होना था तुम्हारे साथ। खुदा ने तुम्हें अंधा करके हमारी जान छुड़ा दी है। अब तुम किसी के काम की नहीं रही। वो मेरे कज़न में जैसे सरगोशी करती और उनके वो अल्फाज मेरी रूह को काटते। अब्बा को मैं मेरी तकलीफ़ पे दुख तो हुआ था, मगर जो हो गया था वो सुधारा नहीं जा सकता था। अभी मेरे ज़ख्म भरे भी नहीं थे कि एक दिन मेरी सौतेली माँ ने मुझे अजीब लहजे में कहा, तेरी किस्मत तो पहले ही बर्बाद हो चुकी है। बेहतर यही है कि अब तुम्हें जल्दी किसी के घर बिठा दूँ। मैं सख्ते में आ गई कि आंखों के बगैर मुझे भला कौन अपनाएगा। तब वो हंसी और कहने लगी, मेरी नज़र में एक रिश्ता है, अगर तुम अपने बाप के सामने इनकार ना करो तो, क्योंकि अब तो तुम भी जानती हो कि तुम्हारे लिए रिश्ता मुश्किल से ही आएगा। उनके लहजे की तलखी मुझे चीर गई, मगर मैं खामोश रही। और फिर कुछ दिन बाद घर में चंद लोग आए। मुझे सिर्फ आवाज़ों से अंदाज़ा हुआ कि वो लड़के वाले ही थे। मेरी सौतेली माँ ने बड़े फ़ख्र से उनको बिठाया और मीठे मीठे अल्फाज में कहने लगी कि देखे जी, लड़की अंधी ज़रूर है, मगर नेक, शरीफ और साबिर है। ऐसी लड़कियां घर संभालने के लिए ही पैदा होती हैं। मैं दिल ही दिल में कांप उठी। वो मुझे गोया किसी बोझ की तरह उनके सर पर डाल रही थी। लड़के का नाम इब्राहिम था। उसकी एक ही बहन थी जो शादीशुदा थी। मेरी सौतेली माँ ने फ़ौरन हामी भर ली।
اسے اپنی بیٹی زارا کی شادی بچانی تھی تاکہ زارا کے سسرال والے میرے لیے دوبارہ کوئی رشتے کی بات ہی نہ کرتے۔ اس لیے میری ستیلی ماں نے جھٹ میرا نکاح ابراہیم کے ساتھ کر دیا، اور ابا کو بھی اب کی بار کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا۔ یوں میں ابراہیم کی دلہن بنی اس کے گھر آ گئی۔ وہ ایک خاموش طبیعت کا مرد تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیسا دکھتا تھا، مگر میرے ساتھ اس کا رویہ اچھا تھا۔ وہ میرا خیال بھی رکھتا تھا۔ وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کرتا۔ اس کی نوکری بہت زیادہ اچھی تو نہیں تھی، لیکن وہ میرے ساتھ بہت مخلص تھا۔ شادی کے شروع میں اس نے میرا بہت ساتھ دیا، ہر طرح سے میرا خیال رکھا۔ میرا ہاتھ تھام کے اس نے مجھے اپنے سارے گھر کا تعارف کروایا۔ اس کا گھر چھوٹا ضرور تھا، مگر میرے لیے وہ بھی کافی تھا، کیونکہ مجھے کون سا کچھ نظر آتا تھا۔ پہلے تو میں نے بہت کوشش کی تھی کہ میں بھی ابراہیم کے لیے کچھ کرتی، اس کی مخلصی کے بدلے اس کا بھی خیال رکھتی، اس کے لیے طرح طرح کے کھانے بناتی۔ میں نے اس کے لیے کھانے بنائے بھی، مگر اس چکر میں نہ جانے کتنی بار میں نے خود کو تکلیف بھی پہنچائی اور بڑے نقصان سے بھی بال بال بچی۔ اس کے باوجود میں نے ابراہیم سے کبھی کوئی شکایت نہیں کی، لیکن شاید وہ خود ہی جان گیا کہ مجھے ان سب میں کتنی مشکل ہوتی تھی۔ تبھی وہ میرے لیے ایک ملازمہ لے آیا۔ اس کا نام قدسیہ تھا۔ وہ ملازمہ سارا دن میرے ساتھ رہتی، میرے لیے کھانا بناتی، میرے آرام کا خیال رکھتی، میرے گھر کا صفائی ستھرائی کا خیال رکھتی، اور رات کو ہمارے گھر کے پیچھے والے کمرے میں ہی جا کے سو جاتی۔ وہ کمرہ قدسیہ کے آنے سے پہلے ایک سٹور روم تھا، جہاں پر گھر کا پرانا سامان تھا، مگر جب قدسیہ آئی تو اس کمرے کی صفائی کر کے اس کے رہنے کے لیے اسے صاف کر دیا۔ وہ ایک بہت اچھی لڑکی تھی۔ اس کے لہجے سے مجھے اندازہ ہوا جیسے وہ ایک بہت اچھے گھر کی لڑکی تھی، اور اس کی عمر بھی لگ بھگ میرے ہی جتنی تھی، اس لیے جلد ہی میری اس سے دوستی بھی ہو گئی تھی۔ رفتہ رفتہ گھر کے حالات بھی بدلنے لگے۔ مجھے لگنے لگا جیسے ابراہیم میرے لیے دنیا کی ہر آسائش کو لانا چاہتا تھا، مگر میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ اس کی تنخواہ تو اتنی نہیں تھی کہ اتنی جلدی ہمارے حالات بدل جاتے، تو اس کے پاس پھر اتنے پیسے کہاں سے آنے لگے تھے۔ مگر پھر میں نے یہ سوچ کے اس خیال کو بھی نظر انداز کر دیا کہ ابراہیم میرے ساتھ مخلص تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا، تو اس سے بڑھ کے بھلا مجھے اس سے کیا چاہیے تھا۔ لیکن ایک رات جیسے میرے دل میں اس کے لیے شک بیٹھ گیا، جب اچانک آدھی رات کو میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کے بستر کی دوسری طرف ابراہیم کو محسوس کرنا چاہا، مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا شاید وہ واش روم میں ہو یا پانی پینے گیا ہو، مگر کافی دیر گزر گئی، پھر بھی وہ واپس نہ آیا تو میرا دل بے چینی میں ڈوبنے لگا۔ میں نے سہمی سہمی آواز میں اسے پکارا، مگر کوئی جواب نہ آیا تو مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ میں آہستہ آہستہ کمرے سے باہر نکلی۔ سارے گھر میں خاموشی تھی، مگر پھر مجھے ہلکی ہلکی سرگوشیوں کی آواز آئی، اور وہ آواز پچھلے حصے میں بنے اس کمرے سے آ رہی تھی جہاں قدسیہ رہ رہی تھی۔ میں نے کان لگا کے غور سے سنا تو مجھے لگا جیسے دو لوگ بات کر رہے تھے۔ میرے قدم خود بخود اس طرف بڑھنے لگے۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میرے لیے وہ ایک عجیب لمحہ تھا۔ میں اندھی ضرور تھی، مگر جب سے میں اندھی ہوئی تھی میرے کانوں نے مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیا تھا۔ مجھے صاف صاف لگ رہا تھا کہ وہ ابراہیم کی ہی آواز تھی جو دھیرے دھیرے قدسیہ سے بات کر رہا تھا۔ اپنے شوہر کی آواز سن کے میرا وجود لرز گیا۔ میں ایک دم سے کانپنے لگی۔ میں بھی آگے بڑھ کے ان کی باتیں سننے ہی والی تھی کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، اور میری روح تک کانپ گئی کہ اگر ابراہیم قدسیہ کے ساتھ تھا تو جن قدموں کی آہٹ میں نے اپنے پیچھے محسوس کی تھی وہ کس کی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں آگے بڑھ کے اس سٹور روم میں جاتی جہاں سے مجھے قدسیہ اور ابراہیم کی سرگوشیوں کی آواز آئی تھی، یا پیچھے مڑ کے جاننے کی کوشش کرتی کہ وہاں کون تھا۔ تبھی میں الٹے قدموں اپنے کمرے میں واپس چلی گئی، مگر میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس گھر میں مجھے اس رات سے پہلے کبھی اتنا خوف محسوس نہیں ہوا تھا جتنا کہ اس رات۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، مگر میرے کان کسی کے قدموں کی آہٹ کے منتظر تھے۔ تبھی مجھے قدموں کی آہٹ کمرے میں آتی سنائی دی۔ میرا دل اچھل کے حلق میں آ گیا، مگر تبھی ابراہیم میرے برابر بستر میں آ کے لیٹ گیا اور میرا ڈر کچھ کم ہوا۔
میں اپنے اس ڈر کا ذکر آخر کس سے کرتی، کیونکہ جب سے مجھے میری سوتیلی ماں نے ابراہیم کے ساتھ رخصت کیا تھا تب سے مجھ سے ملنے کوئی آتا ہی نہیں تھا۔ البتہ کبھی کبھار زارا کا فون ضرور آ جاتا اور وہ میری خیریت پوچھ لیتی، مگر میں اپنے اس ڈر کا ذکر اس سے بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بے شک وہ میری بہن تھی، میری دوست تھی، مگر تھی تو سوتیلی ہی۔ اس رات کے بعد تو جیسے ایک انجانا سا خوف میرے دل میں بیٹھ گیا۔ مجھے رات کو اکثر نیند نہ آتی، عجیب طرح کے وسوسے دل میں گھیرا ڈالنے لگے کہ آخر ابراہیم قدسیہ کے ساتھ آدھی رات کو اس کے کمرے میں کیا کر رہا تھا، کیونکہ سارا دن تو گھر میں نے کبھی بھی ان دونوں کو آپس میں بات کرتے تک نہیں سنا تھا۔ اس رات میرے پیچھے کون تھا جس کے قدموں کی آہٹ میں نے اپنے اتنے قریب سنی؟ اس کے باوجود اس انجان انسان نے نہ مجھ سے کچھ کہا نہ ہی کچھ کیا۔ اگر کوئی چور ڈاکو بھی تھا تو کوئی نقصان بھی نہیں ہوا۔ ابھی اس رات کا خوف میرے دل سے نکل نہیں پایا تھا کہ ایک رات پھر جب میں نے ابراہیم کو بستر سے اٹھ کے جاتا ہوا محسوس کیا تو میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں سوچنے لگی کیا وہ پھر سے قدسیہ کے کمرے میں ہی جا رہا تھا؟ آخر وہ اتنی رات کو اس کے کمرے میں کرنے کیا جاتا تھا؟ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے ایک بار پھر سے ہمت کی اور ابراہیم کے جانے کے بعد آہستہ سے بستر سے اٹھ کے ہاتھوں سے راستہ ٹٹولتے ہوئے سیدھا قدسیہ کے کمرے کی طرف چل پڑی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ ابراہیم وہاں ہی تو تھا، کیونکہ وہاں سے سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں اور پھر میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب مجھے اپنے پیچھے کسی کی سانس لینے کی آواز آئی۔ مجھے یاد ہے وہ نومبر کا مہینہ تھا اور رات اچھی خاصی ٹھنڈی تھی، لیکن اس کے باوجود میرا جسم پسینے سے بھیگنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں مڑتی وہ سانسیں میرے قریب آئیں اور ایک مرد کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی جاؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ میں گرتی پڑتی خود کو سنبھالتی نہ جانے کیسے اپنے کمرے تک پہنچی۔ میرا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ میں اپنے کمرے میں واپس تو آ گئی تھی، لیکن میرا دل اور دماغ جیسے بند کمرے کی دیواروں سے ٹکرا رہا تھا۔ پسینے میں شرابور جسم، لرزتے ہاتھ اور تیز دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے بستر پہ خود کو گرا دیا۔ وہ آواز میرے کانوں میں بار بار گونج رہی تھی کہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی جاؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ آخر کون تھا وہ؟ اگر وہ ابراہیم تھا تو اس کے لہجے میں اجنبیت کیوں تھی؟ اگر وہ ابراہیم نہیں تھا تو پھر وہ شخص کون تھا آخر، جو ہمارے گھر میں آدھی رات کے وقت گھومتا تھا؟ میں نابینا تھی، لیکن تب سے میرے کان اور زیادہ تیز ہو گئے تھے۔ قدسیہ کی کھنکتی ہوئی آواز، ابراہیم کی مدھم سرگوشی اور اس اجنبی کے پراسرار جملے سب مل کے میرے لیے ایک ایسا جال بنتے جا رہے تھے جس میں دن بدن قید ہوتی جا رہی تھی۔ صبح ہوئی تو میں نے ہمت کر کے ابراہیم سے بات کرنے کا سوچا۔ وہ ناشتہ کر رہا تھا جب میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس سے پوچھا کہ ابراہیم، کل رات تم کہاں تھے؟ وہ کچھ دیر خاموش ہوا اور پھر جب بولنے لگا تو اس کی آواز میں جھجک تھی۔ میں باہر پانی لینے گیا تھا، گلا خشک تھا۔ میں نے کچھ اور پوچھنا چاہا، مگر قدسیہ ٹرے لے کے آ گئی اور بات دب گئی۔ اس کے قدموں کی چاپ، اس کا نرم لہجہ، سب کچھ میرے اندر آگ بھڑکاتا گیا۔ آخر وہ کیا راز تھا جو میرے پیچھے چھپ رہا تھا، یا کچھ اور بھی تھا جسے میں جان نہ پا رہی تھی؟ کچھ دن خاموشی سے گزر گئے۔ میں نے طے کر لیا کہ اب خود ہی مجھے سب جاننا ہے، اور پھر ایک اور ایسی رات آئی جب ابراہیم دوبارہ بستر سے اٹھا۔ اس کے قدموں کی چاپ مجھے صاف محسوس ہوئی۔ میں نے دل مضبوط کیا اور آہستہ سے اٹھ کے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ جب قدسیہ کے کمرے کی طرف میرے قدم بڑھے تو میرے کانوں نے پھر سے سرگوشیاں سن لیں۔ دل جیسے پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ تب میں ان کی کچھ باتیں سننے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ ابراہیم کہہ رہا تھا کہ اگر دیبا کو یہ سب پتہ چل گیا تو وہ نہ جانے کیا سوچے گی، مگر قدسیہ کہنے لگی کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے سب کام بہت رازداری سے کیے ہیں، اسے کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا، اس لیے آپ بے فکر رہیں۔ اس سے زیادہ کچھ سننے کی مجھ میں ہمت باقی نہیں تھی، اور نہ ہی مجھے اس تیسرے شخص کی پرواہ تھی جو وہاں پہ ہوتا تھا، مگر اس رات وہ وہاں پہ نہیں تھا۔ میں مردہ قدموں سے اپنے کمرے میں لوٹ آئی۔ مجھے اس بات کا یقین ہونے لگا تھا کہ شاید ابراہیم مجھے دھوکہ دے رہا تھا، مگر اس بات کا مجھے زیادہ دکھ تھا کہ اس نے میرے مقابلے میں
گھر کی ہی ایک ملازمہ کو منتخب کیا تھا۔ اس رات میں روتی رہی، مگر اس دن کے بعد سے میں نے ابراہیم سے بات چیت بہت کم کر دی۔ جب وہ بلاتا تبھی اس کی بات کا جواب دیتی اور کوشش کرتی کہ میں اپنے سارے کام بھی خود ہی کروں، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ قدسیہ وہ لڑکی جو تھی تو میری ملازمہ، مگر میں نے اس کو کبھی ملازمہ کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ میں اس کے ساتھ مخلص رہی تھی، مگر وہ میرے ہی گھر میں گھس کے میرے ہی حق پہ ڈاکہ ڈال رہی تھی۔ اس لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ رات کے اندھیرے میں میں اس کے دھوکے کو برداشت کرتی اور دن میں اس سے اپنی خدمت کرواتی۔ جب قدسیہ نے بھی دیکھا کہ میں نے اسے اپنی ضرورت کے لیے بلانا چھوڑ دیا ہے تو وہ جیسے ایک دم سے پریشان ہو گئی، یا میرے سامنے پریشان ہونے کا دکھاوا کرنے لگی اور کہنے لگی کہ باجی، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے جو آپ اب مجھ سے ناراض رہنے لگی ہیں؟ اس کے وہ الفاظ گویا میرے دل میں خنجر کی طرح لگے، مگر میں خاموش رہی اور زبردستی مسکرا کے اس کو کہنے لگی، ایسی کوئی بات نہیں، میں بس کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، اس لیے میں کوشش کر رہی ہوں کہ اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے کسی کو زحمت نہ دوں۔ کوشش کے باوجود بھی میرے لہجے میں تلخی آ گئی تھی۔ تبھی قدسیہ آگے آئی اور میرا ہاتھ تھام کے کہنے لگی کہ باجی ایسا نہ کہیں، مجھے تو آپ کی خدمت کر کے سکون ملتا ہے۔ ابراہیم بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے کتنی مشکلات جھیلی ہیں، اس لیے مجھے اپنی خدمت کرنے دیں، مجھے یہ سب کر کے بہت اچھا لگتا ہے۔ مگر میں نے اس کا ہاتھ بہت آرام سے جھٹک دیا اور خاموشی سے اٹھ کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آخر میں کب تک اس کی میٹھی باتوں کو برداشت کرتی؟ میں نے ابراہیم اور قدسیہ کو مکمل نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا۔ تبھی ایک دن ابراہیم مجھ سے پوچھنے لگا، کیا سب کچھ ٹھیک ہے؟ تم اتنا خاموش کیوں رہنے لگی ہو؟ اس وقت میرا دل چاہا کہ میں چیخ چیخ کے اس کو کہتی کہ آخر وہ میرے ساتھ بے وفائی کیوں کر رہا تھا؟ کیا میرا نصیب ایسا ہی تھا کہ پہلے میرے سگے باپ نے مجھے ایک بوجھ سمجھ کے اپنی بیوی کی باتوں میں آ کے اپنے سر سے اتارا، اور اب وہ بھی شاید مجھے بوجھ ہی سمجھنے لگا تھا؟ آخر ایک نابینا لڑکی کے ساتھ وہ اپنی ساری زندگی کیسے گزار سکتا تھا؟ اس کے بھی تو اپنے کچھ ارمان تھے، ہو سکتا تھا اس لیے وہ قدسیہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مگر میں نے اپنے آنسو اپنے دل میں ہی اتار لیا اور زبردستی مسکرا کے اس کو کہنے لگی، یہ محض تمہارا وہم ہے، میری بس طبیعت کچھ بوجھل ہے، اس لیے تمہیں ایسا لگ رہا ہے، اور اس کے ہاتھ اپنے وجود سے دور کر لیے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ دوبارہ مجھے اپنے ہاتھ لگاتا، اسے بھی شاید اندازہ ہو گیا کہ میں اس سے کچھ چھپا رہی تھی، لیکن تب میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس دن میں نے دن میں بھی ان کی سرگوشیاں سن لیں۔ وہ ابراہیم ہی تھا جو قدسیہ سے کہہ رہا تھا، لگتا ہے دیبا کو سب معلوم ہو گیا ہے، کیونکہ اس نے کبھی مجھ سے ایسے روکھے انداز میں بات نہیں کی جیسے آج کر رہی تھی۔ قدسیہ بھی کہنے لگی، ہاں مجھے بھی لگتا ہے کہ باجی کو سب معلوم ہو گیا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور شاید ان کو یہ سب اچھا نہیں لگا، تبھی وہ مجھ سے بھی ناراض ہیں۔ تب ابراہیم کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا، تو پھر ہمیں دیبا کو ساری حقیقت بتا ہی دینی چاہیے۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ وہ کس حقیقت کی بات کر رہے تھے، اس لیے فوراً میں نے ان کے سامنے جا کے کہا کہ مجھے سب معلوم ہو گیا ہے کہ تم دونوں مجھ سے چھپ کے کیا کیا کرتے رہتے ہو، لیکن مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے آخر تم لوگوں پہ اتنا بھروسہ کیوں کیا؟ کیا میرے اپنوں نے مجھ پہ پہلے کم ظلم ڈھائے جو اب میرا شوہر ہی میرے ساتھ بے وفائی پہ اتر آیا ہے؟ ابراہیم نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے خاموش کروانا چاہا، مگر اس وقت میں اس قدر غصے میں تھی کہ میرے منہ میں جو آیا بولتی چلی گئی۔ اگر تمہارا میرے ساتھ گزارا نہیں تھا تو تم مجھے پہلے ہی بتا دیتے، میں خود ہی تمہارے راستے سے ہٹ جاتی، لیکن میری پیٹھ پیچھے تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ تم ایک ملازمہ کے ساتھ ہی۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتی، ابراہیم نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ کے میرا منہ بند کر دیا اور زور سے چلانے لگا، بس اس سے آگے ایک لفظ بھی مت بولنا، بس جو منہ میں آ رہا ہے بولتی جا رہی ہو، میری بھی سنو گی اب؟ آنسو میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ بہنے لگے، مگر ابراہیم کی بات سن کے میں سکتے میں آ گئی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ تم میرے اور قدسیہ کے بارے میں جو سوچ رہی ہو، اگر میں ایسا کچھ کرتا یا سوچتا بھی تو میرے جیسا گھٹیا انسان کوئی نہیں ہوتا۔ ہم دونوں کے درمیان ایک راز تھا اور ہمیں زارا نے ہی منع کیا تھا کہ ہم تمہیں کچھ نہ بتائیں۔ زارا کا نام سن کے مجھے سمجھ نہ آیا کہ آخر ان دونوں کے درمیان ایسا کیا راز تھا
जो ज़ारा नहीं चाहती थी कि मैं जान पाती। तब इब्राहिम ने मुझे वो सब बता दिया जो मेरी सौतेली माँ ने मेरे साथ करना चाहा था। इब्राहिम कहने लगा कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी शादी मुझसे ये कह के करवाई कि मैं तुम्हें उनसे बहुत दूर ले जाऊँ और तुम पे इतने जुल्म करूँ, तुम या तो ख़ुदकुशी करने पे मजबूर हो जाओ या मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूँ। लेकिन खुशकिस्मती से मेरी और तुम्हारी वो सब बातें तुम्हारी बहन ज़ारा ने सुन लीं और उसने हमारी शादी हो जाने के बाद मुझसे बहुत मुश्किल से राब्ता किया और मुझे कहने लगी कि मेरी बहन के साथ कोई ज़्यादती मत करना। मैं जानती हूँ कि उसने बचपन से ही मेरी माँ के बहुत जुल्म सहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि अब भी वो मेरी माँ की दरिंदगी का निशाना बने, बल्कि मैं चाहती हूँ कि वो सब अपनी ज़िंदगी आज़ादी और सुकून से गुजारे। इसलिए तुम मेरी बहन को खुश रखना। इसके लिए तुम्हें जितने भी पैसों की ज़रूरत होगी या किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम मेरी माँ से दोबारा कोई राब्ता नहीं करोगे। मुझे यकीन ही ना आया कि ज़ारा ने सौतेली होते हुए भी मेरे साथ वफ़ादारी की थी, क्योंकि वो तो जानती थी कि बचपन से उसकी माँ ने मुझे हकीर ही समझा, लेकिन वो मुझसे मोहब्बत करती थी, मुझे अपनी बहन समझती थी, उसे मेरी परवाह थी। लेकिन मुझे ये समझ ना आया कि इस सब में कुत्सिया का क्या किरदार था। तभी वो आगे बढ़ के मुझे कहने लगी कि मैं ज़ारा के घर में मुलाजमा थी और उसे सबसे ज़्यादा मुझ पे भरोसा था, इसलिए उसने मुझे आपकी खिदमत के लिए भेजा था ताकि मैं आपका ख्याल भी रखूं और इस तरह वो अपनी माँ के उन जुल्मों का कफ़ारा भी अदा कर दे जो उन्होंने आप पे ढाए थे। लेकिन आप तो ना जाने मुझे। कुत्सिया ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, मगर मुझे समझ आ गया कि वो क्या कहने वाली थी और तब मैं मारी शर्मिंदगी के ज़मीन पे बैठती चली गई। लेकिन वो इब्राहिम ही था जिसने मुझे सहारा दिया और मुझे कहने लगा कि मुझे किसी से कोई भी पैसे लेने की ज़रूरत नहीं थी। पहले मैं तुम्हें बोझ ज़रूर समझता था कि मैं एक नाबीना लड़की के साथ सारी ज़िंदगी कैसे गुजारूंगा, मगर जब से कुद्सिया हमारे घर आई थी मुझे बहुत सहूलत हो गई। अगर तुमने हमें बातें करते सुना तो हम रात को ज़ारा के बारे में ही बात कर रहे थे, जब उसने अपने एक मुलाजिम को कुद्सिया के लिए भेजा था। वो ज़ारा के ही घर का एक मुलाजिम था जिसे ज़ारा ने कुद्सिया के लिए पैसे दे के भेजा था और तुमने शायद उसको देख लिया था, इसलिए तुम्हारे दिल में वहम बैठ गया कि शायद तुम्हारा शौहर तुम्हें धोखा दे रहा है। उन दोनों की बातें सुन के मेरा दिल नरम पड़ने लगा और मैंने उन दोनों से माफ़ी मांगी कि मैंने उन पर शक किया, जो मेरे सबसे बड़े हमनवा थे। आज मेरी और इब्राहिम की शादी को 3 साल हो गए हैं। हमारी एक बेटी भी है और कुद्सिया वो अभी भी हमारे साथ ही रहती है, लेकिन अब ज़ारा उसको छुप के पैसे नहीं भेजती।